ہی اسی حساب سے ہے ان کو. دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر. اب جینز کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں. الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے. یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے. جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے. تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل. اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں. من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں، مضبوطی دیں. یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں. حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے. تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں. تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا. آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے. وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی آ گئی ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو. اب کوئی اختلاف، کوئی بھی اپنا دقیقہ فروگزاشت نہ رکھو. میری مخالفت میں، میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو. انا عاملون، ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے، اور ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا. فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے. آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم